نزیفہ نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا، اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی، ہر وقت روتی رہتی۔ میری والدہ شروع میں تو اس کا بہت خیال رکھتی تھیں، اسے کھانا پینا بھی دیتی تھیں، لیکن وہ ہر بار بس چند نوالے لے کر پیچھے ہٹ جاتی۔ اس کی عدت کا دورانیہ 6 ماہ تک کا تھا، جب تک کہ اسے بچہ نہیں ہو جاتا۔ وہ اپنے کمرے میں کسی قیدی کی طرح رہتی تھی۔ کئی بار میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے آفس جانے کے بعد آپ اسے کمرے سے باہر نکال دیا کریں، اس میں اتنی بھی سختی نہ کریں، لیکن وہ کہتی کہ تمہیں نہیں معلوم، عدت میں عورت کو کمرے میں ہی رہنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے، اس کے شوہر کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ میری والدہ نے نہ جانے کون کون سے وظیفے اسے بتا رکھے تھے، روز کے 200 یا 300 نوافل اسے پڑھنے کو کہہ رکھا تھا۔ صرف وہ اسی وقت باہر آتی تھی جب اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تھا۔ 6 ماہ بعد اچانک میری ماں نے رات کے وقت میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری والدہ بہت پریشان تھی۔ کہنے لگی، سمیر، نزیفہ کو بہت درد ہو رہا ہے، ابھی ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ میری آنکھیں ابھی پوری طرح کھلی نہ تھیں۔ میں نے کہا، بس اماں آپ اسے کسی طرح ملازمہ کے ساتھ مل کر گاڑی میں بٹھا دیں، میں بس 2 منٹ میں آیا۔ میں نے پہلے جلدی سے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنی آنکھوں میں مار کر اپنی نیند بھگائی تھی۔ اسے ہاسپٹل لے کر پہنچے تو میں اور میری والدہ دونوں ہی آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے تھے۔ میری والدہ تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں اور میرا دل بڑا زور سے دھڑک رہا تھا کہ جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، نرس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ مسکراتے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ میری والدہ اس وقت شاید کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھیں، اس لیے مجھے اشارے سے کہنے لگیں کہ تم پکڑو۔ پہلی بار میں نے اس معصوم سے بچے کو اپنی گود میں بھرا۔ نرس کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ ہو بہو جہاں زیب کی شکل کا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کا ماتھا چوما، اسے سینے سے لگا لیا، یوں لگا جیسے جہاں زیب کو لگا لیا۔ ایک ٹھنڈک کا احساس تھا جو میرے اندر اترا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے میرے گھائل دل پر کسی نے مرہم رکھ دیا۔ میری والدہ نے اپنی تسبیح مکمل کرنے کے بعد ہی پوتے کی شکل دیکھی تھی، اس کا ماتھا چومنے لگی۔ وہ 2 دن ہاسپٹل میں میری والدہ نے ہی نزیفہ کو سنبھالا تھا۔ وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی، اس کا غم تھا بھی بہت بڑا۔ میرا زیادہ تر وقت اب جہاں زیب کے بیٹے شہر یار کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ جب بھی میں آفس سے واپس آتا، اسے اپنی گود میں بھر لیتا، اس کے چھوٹے چھوٹے نازک سے ہاتھ دیکھنے لگتا، کبھی اس کا چہرہ دیکھنے لگتا۔ مجھے اس پر پیار آتا تھا، جی چاہتا تھا اسے اپنے اندر بسا لوں۔ بڑی شدت سے میں نے اس کو سینے سے لگا کر چوما تھا، شاید اپنے اندر وہ تسکین محسوس کرنے کی کوشش کرتا تھا جو جہاں زیب سے مجھے ملتی تھی۔ لیکن میرا دل اس وقت کٹتا تھا جب میں نزیفہ کو دیکھتا تھا، بے تحاشا اداس، سفید لباس میں ملبوس۔ اس حادثے نے تو جیسے اس کے چہرے کی مسکراہٹ تک چھین لی تھی، بہت سنجیدہ ہو کے رہ گئی تھی۔ لیکن میری والدہ کا رویہ اس کے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ اسے ہمدردی اور محبت کی ضرورت تھی، لیکن اماں اب اسے بات بات پر ڈانٹنے لگی تھی، کہتی تھی، کھانا ٹھیک سے نہیں بناتی ہو تم، کتنی بار تمہیں سمجھا چکی ہوں۔ وہ کہتی، کوشش تو پوری کرتی ہوں میں کھانا کھا رہا تھا جب میری والدہ ماتھے پر بل ڈالے اسے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں کھانا بالکل ٹھیک بنا ہے، اور پھر وہ کوشش تو کرتی ہے نا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری والدہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی، کہنے لگی، تم اس معاملے میں مت بولا کرو۔ ارے میں اس کی دشمن نہیں ہوں، اسے بھلا ہی سکھا رہی ہوں۔ اماں کی بات نے تو جیسے مجھے چپ کروا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد تو میری ماں اسے بات بات پر ڈانٹتی رہتی، کہتی کہ تمہیں بچہ سنبھالنا نہیں آتا، تمہیں کوئی کام ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا۔ اگر میں کبھی کچھ کہہ دیتا تو مجھے صاف کہہ دیتی کہ تم ہمارے بیچ میں مت آیا کرو۔ میں نے محسوس کیا تھا جیسے میری والدہ اسے ناپسند کرنے لگی تھی۔ ایک بار میں نے اماں سے پوچھ ہی لیا کہ آخر آپ نزیفہ کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھتی ہیں؟ کہنے لگی، یہ لڑکی مجھے منحوس لگتی ہے، آتے ہی میرے بیٹے کو کھا گئی۔ یہ کہتے ہوئے آنسو ٹپکانے لگی۔ میں نے کہا، اماں ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟
کہنے لگی بیچاری نہیں ہے یہ، تم نہیں جانتے، میں ابھی تک اپنے بچے کو بھلا نہیں پائی، اسے دیکھتی ہوں تو پتہ نہیں مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں جہاں زیب نے اس سے شادی کرنے کی ضد کی تھی۔ میں نے کہا آپ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے بات کو سنبھال لیا۔ ایک بار میرے دوست کی شادی آ گئی، اس نے پوری فیملی کو شادی پر مدعو کیا تھا، لیکن شام کو جب میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو صرف اماں تیار تھی یا پھر شہری۔ میں نے کہا اماں نزیفہ نہیں جائے گی کیا؟ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، اس کا جانا قطعی مناسب نہیں۔ میں نے حیرت سے اپنی اماں کو دیکھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں اماں، وہ کیوں نہیں جا سکتی؟ کہنے لگی میرا جوان بیٹا چلا گیا سمیر، اس لڑکی کو سوگ منانا چاہیے، اس کا کام نہیں ہے شادی پر۔ ویسے بھی رقیہ کا مجھے فون آیا تھا، کہہ رہی تھی اپنی بہو کو ساتھ مت لانا، بدشگونی ہو جائے گی۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا اماں نزیفہ کے جانے سے کون سی بدشگونی ہو جائے گی؟ وہ کہنے لگی وہ بیوہ جو ہے، ارے سہاگن پر اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے، بس تم چلو۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے باہر لے گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، میں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ شادی پر تھوڑی دیر بعد ہی شہری رونے لگا، شاید اپنی ماں کو نہ دیکھ کر اسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے بہت بہلانے کی کوشش کی لیکن وہ چپ نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ یہ چپ نہیں کر رہا، تو کہنے لگی کہ اسے تم سنبھالو، مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا۔ ابھی شادی کا ہی فنکشن چل رہا تھا، گھر بھی میرا وہاں سے قریب تھا۔ میں نے سوچا کہ شہری شاید اپنی ماں کی وجہ سے رو رہا ہے، اس لیے میں شہری کو گھر چھوڑنے چلا گیا۔ ملازم اس وقت جا چکے تھے، صرف چوکیدار ہی تھا۔ میں اندر آیا تو نزیفہ کا کمرہ بند تھا، لیکن اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اس وقت باتیں کس سے کر رہی تھی، ساتھ ساتھ سسکیوں سے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ مجھے لگا جیسے نزیفہ کسی سے باتیں کر کے رو رہی ہے۔ میں حیران تھا کہ اس وقت اس کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے۔ پھر سوچا شاید اپنی بہن سے فون پر باتیں کر کے رو رہی ہوگی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی باہر لاؤنج میں کھلتی تھی۔ میری حرکت تو غیر مناسب تھی، لیکن جب میں نے کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ شہریار کی تصویر کے سامنے کھڑی جو ان کی شادی کے موقع پر لی گئی تھی اور پھر فریم میں سجا کر کمرے میں سجائی گئی تھی، وہ اس سے باتیں کر کے رو رہی تھی۔ کہنے لگی تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، مجھے پل پل کی موت دے کر تم چلے گئے۔ اماں مجھے اچھا کھانے نہیں دیتی، کہتی ہیں تم جوان جہان ہو، اچھا کھاؤ گی تو تمہاری نفسانی خواہشات بڑھیں گی۔ اب تم بیوہ ہو اس لیے سادہ روٹی کھایا کرو۔ جہاں زیب تم جانتے ہو نا مجھے بھوک زیادہ لگتی ہے، ایک روٹی سے میرا پیٹ نہیں بھرتا کیونکہ مجھے شہری کو بھی فیڈ کروانا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری والدہ اس کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتی ہیں۔ وہ رو رہی تھی، ساتھ ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے سفید لباس کے علاوہ کوئی بھی لباس پہننے کی اجازت نہیں دیتی، جب تک تم زندہ ہو بس اسی رنگ کا لباس پہن سکتی ہو، مجھے پاؤں میں جوتا پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور تم جانتے ہو نا میں ننگے پاؤں نہیں چلتی۔ اماں نے ملازمین کو بھی کام سے ہٹوا دیا ہے، دن بھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں اس گھر کی بہو نہیں ملازمہ ہوں۔ ننگے پاؤں جب میں بنگلے کی پچھلی جانب کپڑے رسی پر ڈالنے جاتی ہوں تو میرے پاؤں دھوپ کی وجہ سے تپتے فرش پر جلنے لگتے ہیں۔ کہنے لگی دیکھو میرے پاؤں پیچھے سے کتنے سرخ ہو چکے ہیں۔ اپنی ماں کا رویہ سن کر میرا دل بڑا افسردہ سا ہوا تھا۔ اس لڑکی سے تو جیسے جینے کا حق تک چھین لیا گیا تھا۔ میں نے گہری ٹھنڈی سانس لی، اپنی آنکھیں بند کی تو جہاں زیب کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کا خون سے لت پت ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، کہہ رہا تھا وعدہ کریں میری بیوی کو بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، وعدہ کریں بھائی۔ اور میں نے کہا تھا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اپنے کہے ہوئے الفاظ مجھے آج بے معنی لگ رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری والدہ میری غیر موجودگی میں اس کے ساتھ اتنا کچھ کر جاتی ہیں۔ میں نے گہری سانس لی تھی، دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ اس کی روئی روئی متورم آنکھیں میرا دل چیر گئیں۔
شاعری اس کو دیکھ کر ماں کی طرف لپکنے لگا۔ اس نے فوراً میری گود سے شاعری کو لے لیا۔ میں نے کہا شادی ہال میں یہ بہت رو رہا تھا، شاید تمہارے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے۔ کہنے لگی میں نے اماں سے کہا تھا کہ اسے مت لے کر جائیں، چلیں کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں واپس چلا گیا، لیکن سوچ چکا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ گھر آ کر میری والدہ سونے کے لیے جانے لگی تو میں نے کہا اماں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگی ہاں بولو کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے جہاں زیب سے ایک وعدہ کیا تھا، بس وہ نبھانا ہے۔ اماں کہنے لگی کون سا وعدہ کیا تھا تم نے اس سے؟ میں نے کہا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ بے حد پریشان تھا، اکھڑی سانسوں کے ساتھ اس نے مجھ سے بس یہ کہا تھا کہ میں نزیفہ کو بے آسرا نہ چھوڑوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی تو ہم نے کون سا اسے گھر سے دھکے دے کے نکال دیا؟ ارے سکھ میں ہے، عیش کی زندگی جی رہی ہے۔ میں نے کہا اماں میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری والدہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کہنے لگی دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، ایک بیوہ سے شادی کرو گے؟ میں نے کہا تو کیا حرج ہے، مجھے تو ویسے بھی شادی نہیں کرنی تھی اور میں اسے صرف سہارا دینا چاہتا ہوں، جہاں زیب سے کیا ہوا وعدہ نبھانا چاہتا ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی میں ایسا نہیں چاہتی، پہلے ہی وہ میرے ایک بیٹے کو کھا گئی ہے، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے کہ تمہیں بھی کھو دوں، اور میں کیوں اپنے جوان جہان کنوارے بیٹے کی شادی اس بیوہ سے کرنے لگی؟ میں نے کہا اماں آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اس کی عمر دیکھیے، اتنی چھوٹی ہے وہ، ساری زندگی کیسے رہ سکتی ہے؟ کہنے لگی کیوں نہیں رہ سکتی؟ یہاں اسے کس چیز کی کمی ہے؟ کھاتی ہے، پیتی ہے، پہنتی اوڑھتی ہے، اور کیا چاہیے اسے؟ میں نے کہا جیسا کھاتی پیتی ہے نا مجھے معلوم ہے، سوکھی روٹیاں کھلاتی ہیں آپ اسے، ڈھنگ سے کھانا نہیں دیتی آپ، سارے ملازمین آپ نے گھر سے نکال دیے، سارے کام اس لڑکی سے کرواتی ہیں، اماں کیوں کر رہی ہیں آپ ایسے؟ میری بات سن کر اماں کے ماتھے پر غصے سے بل پڑے تھے۔ کہنے لگی اس چال باز لڑکی نے تمہیں یہ سب کچھ بتایا کیسے؟ کیسی تیز ہے یہ لڑکی؟ ارے میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ اس کی زندگی آسانی سے گزر سکے، کہیں منہ کالا نہ کرتی پھرے۔ میں نے کہا اماں بس کر دیں آپ اور آپ کی باتیں، بس آپ اسی جمعے میرا نکاح اس سے کروا دیں۔ میری والدہ کہنے لگی ہرگز بھی نہیں، تمہاری شادی میں نے کرنی ہے، میں تمہارے لیے بہت خوبصورت اور کنواری لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی، لیکن اس لڑکی سے تم شادی نہیں کرو گے۔ میں نے کہا اماں وہ بے سہارا ہو چکی ہے، میں اسے سہارا دینا چاہتا ہوں، ویسے ہی جیسے کہ دینے کا حق ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ سہارا دینے کا شوق ہے تمہیں تو کسی غریب گھر کی لڑکی لے آتی ہوں جو کہ بالکل کنواری ہو، دے دینا اسے سہارا۔ میں نے کہا اماں نزیفہ کیوں نہیں؟ کہنے لگی اس لیے کہ وہ بیوہ ہے، لوگ باتیں بنائیں گے کہ ایک بیوہ سے بیٹے کی شادی کر دی۔ میں نے کہا لوگوں کی وجہ سے ہم سنت کا عمل چھوڑتے ہیں، ہمارے پیارے نبی نے بھی تو بیوہ سے شادی کی تھی نا، ہماری تمام صحابیات یا تو بیوہ تھیں یا پھر طلاق یافتہ، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی، پر ہم لوگ کیوں ایک بیوہ اور طلاق یافتہ کو سہارا نہیں دیتے، الٹا ان کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی میں نہیں جانتی، لیکن میں تمہاری شادی اس لڑکی سے نہیں کروا سکتی۔ میں نے کہا مجھے شادی اسی سے کرنی ہے کیونکہ میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری والدہ اگلے روز بھی مجھ سے ناراض سی تھی، کہنے لگی نہ جہاں زیب نے میری بات سنی نہ تم سن رہے ہو، دیکھ لینا بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ میں نے کہا اماں آپ نزیفہ سے بات کریں گی یا میں کر لوں؟ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی، سمجھ گئی کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ کہنے لگی میں اسے کہہ دوں گی کہ جمعے کو تیار رہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ صاف انکار کر دے گی۔ جیسے ہی میں آفس سے واپس آیا تو بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی، لاؤنج میں ہی کھڑی تھی، شہری اس کی گود میں تھا۔ میں اسے گود میں پکڑنے لگا تو اس نے فوراً پیچھے کر دیا۔ کہنے لگی آپ کو شرم نہیں آتی اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی پر نظر رکھتے ہوئے؟ اس کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کہنے لگی آپ نے اماں سے کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں کہا ہے، کیونکہ میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر کسی شرعی رشتے کے
تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی اور تنہا میں تمہیں کہیں جانے نہیں دے سکتا، اس لیے مجھے یہی ایک راستہ سمجھ آیا ہے جس سے لوگوں کا منہ بھی بند ہو جائے گا اور تمہیں بھی سہارا مل جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بھتیجا مجھ سے الگ ہو۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنی ساری زندگی جہاں زیب کے نام پر گزار دینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے گزار لو، لیکن دنیا کے سامنے مجھے نام دینے دو تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں۔ میری بات سن کر وہ نرم پڑی تھی، کہنے لگی کہ آپ صرف مجھے اپنا نام دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی شاید اتنا ہی چاہتا تھا تاکہ میری اماں کا رویہ اس سے بدل جائے، بیوہ سمجھ کر جو زیادتی اس کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ نہ کی جائے، اور میرے بھائی کی روح کو بھی سکون ملے، اس کی بیوی بے سہارا نہ رہے۔ جمعے کو میرا نزیفہ کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ شادی تو مجھے ویسے بھی نہیں کرنی تھی، میں نے سوچا کہ اچھا ہے، لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا اور نزیفہ کو بھی سہارا مل جائے گا، لیکن میں شاید نکاح کے رشتے کے تقاضوں سے واقف ہی نہیں تھا۔ جب میں کمرے میں آیا تو وہ سادہ سے لباس میں ملبوس تھی، مجھے دیکھ کر کچھ جھجک کا شکار ہوئی تھی۔ شہری سو چکا تھا اور بیڈ کے بیچ میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی کیونکہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اسے سہارا چاہیے تھا اور میں نے اسے دے دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بیڈ کی دوسری جانب لیٹ جائے گی، نہ میرا اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی میری ایسی کوئی خواہش تھی، لیکن مجھے یہ برا لگا کہ اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ کیا سمجھتی تھی وہ مجھے؟ کیا میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا؟ بہرحال میں کروٹ بدل کر سو گیا۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ وہ میرا ہر کام کر دیا کرتی تھی، لیکن رہتی ابھی بھی سفید لباس میں تھی۔ جس دن نکاح ہوا تھا بس اسی دن اس نے ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا تھا۔ میری والدہ اس سے کچھ نہیں کہتی تھی، پورے گھر کا نظام اسی نے سنبھال رکھا تھا کیونکہ یہ اختیار میں نے ہی اسے دیا تھا۔ میری والدہ بیمار رہنے لگی تھیں، میں نے انہیں کہا کہ اب آپ آرام کیا کریں، سب کچھ نزیفہ کے سر پر چھوڑ دیں۔ مجھے کھانے میں نقص نکالنے کی عادت بھی نہ تھی، وہ جیسا پکاتی میں چپ چاپ کھا لیتا، میری ذات سے اسے کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ تب ہوا جب بارش ہونے لگی۔ بارش ایک ایسی چیز تھی جس سے نزیفہ کو شاید محبت تھی یا عشق تھا۔ بارش کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی پھیل جاتی تھی۔ رات کو بھی بارش ہو رہی تھی۔ جب میں کمرے میں آیا تو وہ کھڑکی کھولے، شہری کا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالے بارش کے قطرے اپنے ہاتھوں میں جمع کر رہی تھی۔ وہ بھی بہت خوش تھا اور پہلی بار میں نے نزیفہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ بڑی پیاری مسکراہٹ تھی اس کی۔ میں نہیں جانتا کیسے اور کیوں، لیکن میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ میری نظریں تو اس وقت پلٹی تھیں جب اس نے مڑ کر مجھے دیکھا تھا۔ ہماری نظروں کا تصادم ہوا تو میں گڑبڑا سا گیا۔ میں نے نظریں بدل لیں۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بھی غائب ہو چکی تھی۔ پھر وہ بیڈ پر شہری کو لے کر بیٹھ گئی۔ اسے فیڈ کروا کے اس نے سلا دیا۔ میں بھی خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹ گیا، لیکن سویا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بیڈ پر یا صوفے پر نزیفہ موجود نہ تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس وقت وہ کہاں گئی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید پانی پینے گئی ہوگی، لیکن میرا اندازہ غلط تھا۔ مجھے لان میں سے گنگنانے کی آواز آنے لگی۔ میں بیڈ سے اٹھ کر اپنے کمرے کی بالکنی میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ لان کے بیچوں بیچ کھڑی بارش میں نہا رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ ہر چیز سے بے نیاز گنگنا رہی تھی۔ شاید وہی گانا جو کبھی اس نے جہاں زیب کے ساتھ گایا تھا۔ گول گول گھوم رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے۔ بارش سے مکمل طور پر وہ بھیگی ہوئی تھی۔ پھر مجھے یہ ڈر آنے لگا کہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے، مجھے اسے اوپر بلا لینا چاہیے۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر نکلا، اوپر کا زینہ اتر کر لاؤنج کو عبور کیا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ اسے 1-2 بار پکارا بھی، لیکن وہ تو شاید اپنی ہی دھن میں مگن تھی، میری آواز پر بھی نہیں چونکی۔ مجبوراً مجھے اس دفعہ بارش میں اس کے پاس جانا پڑا، لیکن میں نہیں جانتا تھا اس کے پاس جاتے ہی میں
اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا بازو پکڑا اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگی آپ آ گئے، کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں تو اس کی بات سن کر ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہوا تھا کہ جب وہ میرے سینے کے ساتھ آ لگی، اس کا یوں بے چینی سے میرے ساتھ لگ جانا مجھے فریز سا کر گیا۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میرے ساتھ لگے اس کی تیز دوڑتی بھاگتی دھڑکنیں میں اپنے دل کے اندر کہیں سننے لگا تھا۔ یہ سن کر میرے دل کی دنیا جیسے تہو بالا ہوئی تھی، دل کے شور سے حشر سا برپا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے بڑے زور سے پکڑ رکھا تھا، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں میری کمر پر بے خودی سے چل رہی تھیں، وہ بالکل میری پناہوں میں تھی۔ پتہ نہیں مجھ پر بھی کون سی بے اختیاری آئی کہ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس میں کھونے لگا۔ ہوش اس وقت آئی جب وہ کہنے لگی، جہاں زیب آئی لو یو، تم کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ پلیز اب کبھی مت جانا، یوں ہی میرے ساتھ رہنا۔ اس کی زبان سے جہاں زیب کا نام سن کر مجھے بڑی زور کا جھٹکا لگا تھا۔ ابھی تک جو وہ بے اختیاریاں دکھا رہی تھی وہ میرے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ مجھے جہاں زیب سمجھ رہی تھی، شاید صبر کی کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ ایک بھائی ہونے کے علاوہ میں ایک مرد بھی تھا، اور میرے ساتھ لگی لڑکی میری بیوی تھی، اور جس قدر بے اختیار وہ مجھے کر چکی تھی، اس کی زبان سے میں اگر کوئی نام سننا چاہتا تھا تو صرف اپنا۔ میں نے کہا جہاں زیب نہیں، سمیر۔ میں نے اس کے کانوں کے قریب جا کر کہا۔ بڑی زور کا جھٹکا لگا تھا اسے، ایک دم مجھ سے پیچھے ہٹی، مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ہوش اڑے، فوراً سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اندر بھاگ گئی۔ لیکن میرے دل کی دنیا بدل کے رکھ گئی، میرے جذبات کو آب و تاب سے جگا چکی تھی، جو میں اپنے دل کے اندر کب سے سلا چکا تھا۔ جب میں کمرے میں آیا تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس وقت تک نزیفہ کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے باہر آئی، مجھے دیکھ کر نظریں چرا گئی، لیکن اس کے نکھرے نکھرے سے روپ سے نظریں چرانا میرے بس سے باہر ہوا تھا۔ دل ایک عجیب سی خواہش کرنے لگا تھا۔ اپنے پتھر دل کو میں نے پہلی بار دھڑکتے ہوئے سنا تھا، اور پھر وہ میری بیوی تھی۔ بے شک یہ شادی سمجھوتا تھی، محبت نہیں، لیکن آج دل کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ نزیفہ فوراً سے اس سے نظریں چراتی ہوئی شہری کے برابر میں لیٹ گئی، لیکن آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں شہری کی دوسری جانب لیٹ گیا۔ نزیفہ شاید سو چکی تھی، لیکن میری نظریں اس کے چہرے پر ہی مرکوز تھیں، ایک پل کو بھی ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح شہری کی آواز پر میری آنکھ کھلی، لیکن نزیفہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے اسے گود میں لے لیا، اسے بہلانے لگا، جب تک نزیفہ اس کا فیڈر بنا کر لے آئی۔ وہ 1 سال کا ہونے کو آ گیا تھا، ہلکا ہلکا سا چلنا شروع کر دیا تھا، ٹوٹے پھوٹے لفظ بھی بولتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب اس نے مجھے بابا بابا کہنا شروع کیا، اور ابھی بھی وہ میری گود میں تھا جب نزیفہ نے ماتھے پر بل ڈالے اسے گود میں پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے کیے، لیکن وہ میرے ساتھ لگ گیا، کہنے لگا بابا بابا۔ شاید اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس نے میرے پاس ہی رہنا ہے۔ میں نے فیڈر نزیفہ کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا لاؤ آج میں پلا دیتا ہوں۔ میں نے شہری سے کہا بابا کی جان آج بابا کے ہاتھ سے فیڈر پیے گا۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے فیڈر پلانے لگا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگا جیسے نزیفہ بہت غصے میں ہے، حالانکہ مجھے ایسی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن چند دن بعد جب مجھے وجہ سمجھ میں آئی تو مجھے غصے میں آپے سے باہر کر دیا۔ میرے ماموں سعودیہ میں رہتے تھے، اور میری والدہ کا آج کل یہ اصرار تھا کہ وہ سعودیہ جا کر حج کی ادائیگی کرنا چاہتی ہیں اور 3-4 ماہ تک وہیں رکیں گی۔ میں نے اماں کو سعودیہ بھجوا دیا۔ میرے ماموں کی رہائش وہیں تھی، اس لیے مجھے فکر نہیں تھی۔ اماں کے جانے کے بعد تو سارا گھر نزیفہ کے ہاتھ میں تھا، لیکن ابھی بھی وہ ویسے ہی رہتی تھی، سفید جھلنگا سا لباس پہنے، بالکل سادہ، لیکن اب مجھے اس کے سفید رنگ سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ میں گھر آیا تو وہ کچن میں مصروف تھی، میں سیدھا کچن میں ہی آ گیا۔ ملازمین سارے گھر جا چکے تھے،
اب صرف ایک چوکیدار اور ایک ڈرائیور ہوتے تھے اور وہ گھر سے باہر ہوتے تھے، یا پھر اپنے کوارٹر میں یا پھر باغیچے میں۔ میں کچن میں آیا تو وہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر ایک طرف رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ اکیلی تھی اس لیے اپنی سہولت سے کام کر رہی تھی۔ میں بالکل اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شہری سو رہا تھا شاید۔ میں نے کہا، نزیفہ۔ میرے یوں کہنے پر وہ چونکی، جیسے پیچھے پلٹی بالکل میرے ساتھ ٹکرا گئی۔ میں ذرا سا بھی ہلتا تو شاید گر جاتی۔ میرا ہاتھ اس کی کمر پر تھا۔ جلدی سے وہ سیدھی ہوئی اور میرا ہاتھ فوراً سے پیچھے کر دیا۔ کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فوراً سے کچن میں رکھے گول میز اور کرسی پر رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور خود پر لپیٹ لیا۔ اس کا یوں اپنی کمر سے میرا ہاتھ جھٹکنا، غصے سے جواب دینا مجھے بہت برا لگا۔ جلدی سے وہ اپنے سر پر دوپٹہ لینے لگی۔ میں نے کہا، اتنا ظلم مت کرو خود پر، اتنی گرمی ہے کچن میں، تم بنا دوپٹے کے کام کر سکتی ہو۔ کہنے لگی، ہاں اگر آپ باہر رہنے کی زحمت کریں تو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ بڑا سخت لہجہ تھا اس کا۔ میں نے کہا، میں کون ہوں؟ اس سوال پر وہ گڑبڑائی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کے اندر جھانک کر پوچھا تھا، اپنے رشتے کا استحقاق لیے ہوئے۔ وہ نظریں بدل کر، اپنا رخ بدل کر پلاؤ بنا رہی تھی، اس کو دم دینے لگی۔ میں نے کہا، کچن کا کام اگر ختم ہو جائے تو ذرا جا کر اپنا حلیہ درست کرو۔ تم کیا ہر وقت سفید لباس پہنے رہتی ہو؟ جاؤ جا کر کوئی شوخ رنگ پہنو، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنو، تھوڑا سا میک اپ کر لو۔ میری بات سن کر برجستہ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، لیکن اس بار میں نے اس کی آنکھوں سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ اسے پورے حق سے دیکھ رہا تھا، اس پر حق جما بھی رہا تھا۔ کہنے لگی، مجھے اسی رنگ کی عادت پڑ چکی ہے، لوگوں کو مجھ پر یہی رنگ اچھا لگتا ہے، بیوہ ایسے ہی رنگ پہنتی ہے، اور آئندہ مجھ سے اس طرح کی کوئی فرمائش مت کیجیے گا۔ اس کی اس بات پر میں تب کر رہ گیا۔ میں نے بازو سے پکڑ کر اس کو اپنے پاس کھڑا کیا۔ میں نے کہا، میں ابھی زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں میں، میری بیوی ہو تم، بیوہ نہیں ہو۔ تمہیں پورا حق ہے سجنے سنورنے کا، سمجھی؟ میری بات نے شاید اس کے ہوش اڑائے تھے۔ چہرے کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا، اپنے بازو سے میرا ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، ویسے بھی ہمارے درمیان نکاح سے پہلے کچھ طے ہوا تھا، بہتر ہوگا کہ آپ اسی بات پر قائم رہیں۔ سہارا دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو جی چاہے گا آپ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو خود پر قابو نہیں تھا تو نکاح سے پہلے بتا دیتے، میں کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا رشتہ نہ جوڑتی۔ میرے دل میں کل بھی جہاں زیب تھا اور آج بھی جہاں زیب ہے، اور میری آخری سانس تک وہی رہے گا، آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ میں تو اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے شیری کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں حیران تھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ جب کمرے کے قریب پہنچا تو نزیفہ کی اس پر چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چھوٹے سے بچے کو تو نہیں پتا کہ وہ کیوں ڈانٹ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، بابا، میری طرف لپکنے لگا، لیکن نزیفہ نے اسے گود میں لے لیا۔ کہنے لگی، نہیں ہے یہ تمہارا بابا، تمہارے بابا مر چکے ہیں، یہ تمہارے تایا ابا ہیں، انہیں تایا کہا کرو۔ 1 سال کے بچے کو وہ صرف اس بات پر ڈانٹ اور مار رہی تھی کہ وہ مجھے بابا کہہ رہا تھا۔ میرے تو تلووں پر لگی اور سر پر جا کر بوجھی۔ شاید وہ مجھ پر یہ جتا رہی تھی کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں، حالانکہ جب سے وہ پیدا ہوا تھا میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ میں بوجھل قدموں سے چل کر اس کے پاس آیا۔ شاعری پھر سے میری طرف اپنے بازو کرنے لگا، لپکنے لگا، بابا کہنے لگا۔ ایک تھپڑ تھا جو نزیفہ نے اس چھوٹے سے بچے کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگی، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یہ تمہارا باپ نہیں ہے، مر گیا ہے تمہارا باپ۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ شاعری کو میں نے زبردستی اس کی گود سے لیا۔ کہنے لگی، چھوڑے اسے، دور رہا کریں اس سے۔ میں نے کہا، شٹ اپ، بہت ہو گیا۔ تم ہوتی کون ہو میرے بچے پر ہاتھ اٹھانے والی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو تھپڑ مارنے کی؟ شاعری کے چہرے پر انگلیاں چھپ چکی تھیں، اتنی زور سے اس نے تھپڑ مارا تھا جو سیدھا میرے دل پر جا کر لگا تھا۔ میں غصے سے پاگل ہونے لگا۔ شاعری روئے جا رہا تھا، میرے کندھے سے لگ گیا، پھر وہی بابا بابا کی رٹ لگانے لگا۔ میرے غصے کو دیکھ کر پہلی بار وہ گھبرائی تھی۔ میری تو آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔
میں نے اس کا بازو پکڑا، اسے کھڑا کیا اور اسے لے جا کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میرے ایک ہاتھ میں شہری تھا جو میرے کندھے سے لگا روئے جا رہا تھا، اور دوسرے بازو سے میں نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ میں نے کہا میری بات کان کھول کر سن لو، یہ میرا بچہ ہے، مجھے بابا ہی کہے گا۔ کہنے لگی نہیں ہے آپ کا بچہ، خواہ میں اس کا باپ بننے کی کوشش نہ کریں۔ میں چاہتی ہوں یہ جہاں زیب کو ہی اپنا باپ سمجھے، اسی کو بابا کہے۔ اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ہر رشتے کو اس سے چھین لیں گے۔ میں نے کہا او شٹ اپ، کوئی رشتہ نہیں چھینا میں نے اس سے۔ کہاں ہے جہاں زیب؟ نظر آ رہا ہے تمہیں؟ کہیں نہیں ہے وہ۔ جو دنیا سے چلا گیا وہ ہماری یادوں میں تو رہ سکتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں کبھی نہیں آ سکتا۔ آج کے بعد شہری سے کبھی بھی ایسا رویہ مت رکھنا جیسا آج کیا ہے، یہ نہ ہو کہ اگلی بار میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کمرے سے باہر آ کر میں نے اسے فیڈر پلایا۔ وہ سوئے ہوئے بھی سسک رہا تھا، اور اس کی ایک ایک سسکی میرے اندر آگ بھڑکا رہی تھی۔ کافی دیر میں خود پر ضبط کرتا رہا، اپنے غصے کو پیتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو آنکھیں متورم تھیں، ناک بھی لال تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظریں بدل لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ڈائننگ ٹیبل پر پٹخ پٹخ کر ڈنر کے لیے برتن رکھے۔ بڑے غصے سے سارا کچھ رکھ کے وہ کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت میں بھی کچن میں ہی تھا، اسی لیے اکیلے ہی چپ چاپ کھانا کھایا۔ رات کو دیر تک کمرے سے باہر ہی بیٹھا رہا۔ شہری جب اٹھا تو اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ رات کو جب میں کمرے میں گیا تو وہ دونوں ہی سو رہے تھے۔ اس بار میں بیڈ کی دوسری جانب نہیں گیا تھا۔ کنارے پر ایک تکیہ رکھا اور وہاں شہری کو لٹایا، اور میں نزیفہ کے ساتھ جا کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں وہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اس کا بازو سیدھا کیا، اس پر اپنا سر رکھا اور لیٹ گیا۔ وہ ایک دم بوکھلا کر اٹھی۔ مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کی تو گویا جان نکلی تھی۔ کہنے لگی شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں نے کہا بیوی سے کیسی شرم؟ بیوی سے کون شرماتا ہے؟ مجھے تو شرم نہیں آتی۔ کہنے لگی آپ کو سمجھ نہیں آتی، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، میرے دل میں صرف جہاں زیب ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن تمہاری زندگی میں آ چکا ہوں، اور مجھے میرا حق چاہیے آج اور ابھی۔ میری بات نے اسے بدحواس کیا تھا۔ وہ اپنا بازو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اسے اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔ پھر میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی نرمی سے میری بات نہیں مانے گی، اس لیے زبردستی ہی صحیح، لیکن میں اس سے اپنا ہر تعلق قائم کر چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ آپ اتنی گھٹیا سوچ رکھ سکتے ہیں میرے بارے میں تو میں کبھی بھی آپ سے نکاح نہ کرتی۔ میں نے کہا چل گیا نا پتا کہ میں کتنا گھٹیا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں مزید گھٹیا پن کا مظاہرہ نہ کروں تو میرے ساتھ بالکل ویسے رہو جیسے ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ اسے زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے ضروری تھا کہ میں تھوڑی سی زبردستی اس کے ساتھ کرتا۔ میں اسے زیادہ دیر جہاں زیب کے خیالوں میں کھونے ہی نہیں دیتا تھا، اسے ہر وقت الجھائے رکھتا تھا۔ کبھی اسے کوئی کام کہتا، کبھی کچھ کہہ دیتا۔ اس کو میں نے بہت سے خوبصورت جوڑے لا کر دیے، کچھ وہ مجھ سے خوف بھی کھاتی تھی، اس لیے اس نے دوبارہ انکار نہیں کیا۔ بس میرا اسے گھور کر دیکھنا ہی کافی ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں ہر وقت پہنی رہتی، لیکن وہ بڑی بے دلی سے میرے کام کرتی تھی۔ جب بھی میں اس کے قریب آنے لگتا تو رونے لگتی تھی۔ اس بار مجھے بہت غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کہ تم یہ کیوں ظاہر کرتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ جو کر رہا ہوں زیادتی کر رہا ہوں؟ تم کیوں میرے ساتھ ہنس کر زندگی نہیں گزار سکتی؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کہا نظیفہ، میں جینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے۔ جہاں زیب کا دکھ صرف تمہیں نہیں ہے، مجھے بھی ہے، لیکن مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں سکتے۔ نہ تم مر سکتی ہو، نہ میں مر سکتا ہوں، اس لیے جو کچھ بچا ہے نا اسے سمیٹ لو۔ مجھے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ غم خواری کرے، مجھے محبت دے، میرے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے۔
میں نے بھی اسی لیے تمہاری طرف قدم بڑھایا ہے کیونکہ میں تمہیں خوشیاں دینا چاہتا ہوں. یہ تمہارا حق ہے. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا جو میری اماں بیوگی کے نام پر تمہارے ساتھ ناجائز رویہ اختیار کرتی تھیں، تم پر ظلم و ستم کرتی تھیں. میں نے وعدہ کیا تھا اپنے بھائی سے کہ تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑوں گا، لیکن سہارے کی ضرورت تو مجھے بھی تھی. خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ مجھے ایسے لگنے لگے کہ میں نے تمہارے ساتھ رشتہ بنا کر کوئی نیکی نہیں بلکہ کوئی گناہ کیا ہے. پلیز. یہ کہہ کر میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا. وہ مجھے دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو میں نے صاف کیے تھے. میں نے کہا میرا بھائی جہاں زیب یہاں رہتا ہے. میں نے اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھ کر کہا اگر تم یہ سمجھتی ہو نا کہ مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ میرا بھائی تمہارے دل میں رہتا ہے اور میں تمہارے دل میں کہیں نہیں ہوں تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے. میں چاہتا ہوں میرا بھائی تمہارے دل پر ساری عمر راج کرتا رہے. مجھے تم سے مزید محبت ہو جائے گی، اتنی محبت جتنی مجھے جہاں زیب سے ہے. بخدا اگر اس نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا تو شاید میں تمہیں اپناتا بھی نہیں، لیکن اگر میں نے یہ قدم دل کی پوری گہرائی سے اٹھایا ہے تو میرا ساتھ دو. دکھ مجھے بھی بہت ہے. میں بھی ایک کندھا چاہتا ہوں جس پر سر رکھ کر رو سکوں، اپنا غم ہلکا کر سکوں. یہ کہہ کر میں نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کیے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تم پر زبردستی نہیں کروں گا، تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا. اگر تم یوں ہی خوش رہنا چاہتی ہو تو رہو. یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا. چھٹی کا دن تھا. پورا دن میں نے سگریٹ پی کر گزارا تھا. وہ بہت چپ سے تھی، چپ چاپ اپنے کام کر رہی تھی. شام کو تیار ہو کر شاعری کو بھی تیار کر کے میرے سامنے کھڑی ہو گئی. بہت خوبصورت جوڑا پہنا تھا، میک اپ بھی کیا تھا، چوڑیاں بھی پہن رکھی تھیں. کہنے لگی سمیر میں نے ڈنر نہیں بنایا. میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگی ڈنر کہیں باہر جا کر کر سکتے ہیں. اس کی بات سن کر میں اپنے منہ میں لے جانے والا سگریٹ اپنے منہ میں لے جانا ہی بھول گیا. یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی. پھر سگریٹ میرے ہاتھ سے پکڑ کر اس نے سامنے رکھی ڈسٹ بن میں پھینک دیے. کہنے لگی مجھے اچھا نہیں لگتا آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آج کے بعد سگریٹ مت پیجیے گا. میں نے سکون کا سانس لیا تھا، فوراً سے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کبھی بھی نہیں پیوں گا. یہ کہہ کر میں نے اس کی گود سے شاعری کو اپنی گود میں بھرا تھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں بے حد خوش تھا کہ اس بار ابتدا اس نے کی تھی. کہنے لگی ڈنر کے بعد میں چاکلیٹ آئس کریم کھاؤں گی. میں نے کہا اور کچھ؟ کہنے لگی اس کے بعد میں بہت ساری چاکلیٹس اور لیز چپس بھی لوں گی. میں نے کہا وہ بھی لے دوں گا. کہنے لگی اس بار آپ کو بھی میرے ساتھ سب کچھ کھانا پڑے گا. میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ذرا سا تھپ تھپایا. میں نے کہا اپنے ہاتھ سے کھلاؤ گی تو ضرور کھاؤں گا. ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی جو ہم دونوں کے چہرے پر پھیلی تھی اور آگے ایک پرسکون زندگی تھی. پیارے پیارے ریڈرز، کہانی کے بارے میں بھی کمنٹس کر دیا کریں. آپ کے ناموں کی لسٹ تیار کر دی گئی ہے جو آپ کو کمیونٹی ٹیب میں مل جائے گی. کسی کا بھی نام مس نہیں ہوگا، لیکن کمنٹس میں ہماری محنت پر بھی 4 جملے لکھ دیا کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.